سامعین محترم، سورۃ القلم کی پہلی 4 آیات مقدسات میں نے تلاوت کی ہیں۔ ارشاد رب العزت ہے نون حروف مقطعات میں سے ہے، معنی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ والقلمی، فرمایا مجھے قسم ہے قلم کی۔ وما یسطرون، اور اس مضمون کی قسم ہے جو فرشتے لکھتے ہیں۔ نعمت ربک بمجنون، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے رب کے فضل سے ہرگز دیوانے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، محبوب بے شک آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ عظیم الشان خلق پر قائم ہیں، یعنی آداب قرآنی سے مزین اور اخلاق الہیہ سے متصف ہیں۔ ان آیات مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ کسی بندے نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے لگا دیے۔ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پتھر بھی مارتے، تالیاں بھی بجاتے، دیوانہ اور مجنون بھی کہتے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں، اور اگر تھوڑا اس پہ غور کیا جائے تو اس کے اندر محبت کا ایک خاص انداز ہے کہ مضمون یہ لکھنا ہے کہ محبوب یہ جو کچھ کر رہے ہیں، یہ جو بدتمیزی کر رہے ہیں، محبوب یہ جو آپ کی شان کریمانہ میں گستاخی اور بے ادبی کر رہے ہیں، کہ اس کے جواب میں کچھ کہنا ہے۔ مگر اللہ وحدہ لا شریک قلم کی بھی قسم ارشاد فرما رہا ہے، اور قلم جو مضمون لکھ رہا ہے اس مضمون کی بھی قسم اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرما رہا ہے۔ فرمایا محبوب مجھے قلم کی بھی قسم ہے اور مجھے اس مضمون کی بھی قسم ہے جو فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اور کیا ہے مضمون؟ کیا ہے؟ چونکہ وہ تالیاں بجا رہے تھے، مجنون کہہ رہے تھے، دیوانہ کہہ رہے تھے، پتھر مار رہے تھے، تو فرمایا محبوب ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ کا رب آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے رب کے فضل سے، آپ اپنے رب کی نعمت سے، کیونکہ ساری نعمتیں اللہ کی محبوب آپ کے ساتھ ہیں، اور اللہ ان نعمتوں کا خالق خود آپ کے ساتھ ہے۔ وہ رب آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ ہرگز دیوانے نہیں ہیں، نہ آپ مجنون تھے نہ آپ مجنون ہیں۔ فرمایا محبوب وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، محبوب انہوں نے بدتمیزی کی ہے، انہوں نے آپ کی شان مطہرہ میں گستاخی کی ہے، مگر محبوب ان کے جواب میں آپ خاموشی اختیار فرمائیے۔ آپ کی اس خاموشی پر محبوب آپ کے رب کے پاس آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والا ہے۔ اور محبوب آپ کے جواب نہ دینے میں، پلٹ کر ان کو ان کی بدتمیزی کا جواب نہ دینے میں راز یہ ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب خلق عظیم کا تاج میں نے آپ کے سر پہ سجایا ہے۔ آپ کا محبوب یہ سٹیٹس ہی نہیں، آپ کا یہ معیار ہی نہیں محبوب۔ آپ پلٹ کر ان کو جواب دیں
محبوب جواب نہ دیجئے، اگر دنیا اس پہ غور کرے تو دوستان محترم، خلق عظیم وہ کہہ رہا ہے جو خود علی العظیم ہے۔ فرمایا محبوب ان کے جواب میں آپ خاموش رہیے، آپ کی خاموشی پہ اجر یہ ہے کہ میں خود تیرا رب تیرا ممنون رہوں گا، میں تیرا رب خود تیرا ممنون ہوں اور خود تیرا ممنون رہوں گا۔ دوستان محترم، کوئی دین کا اسکالر جب وہ راہ خدا پہ تبلیغ دین میں خدمت دین میں اپنی عمر لگا رہا ہو تو جواباً اگر کوئی پتھر مارے، اگر کوئی جواباً گالی دے، اگر کوئی جواباً طعنہ زنی کرے، اگر کوئی جواباً مجنون اور دیوانہ کہے، تو محبوب کے صدقے میں اس کے لیے اجر یہ ہے کہ جو اجر محبوب کے لیے ہے، محبوب کو ملنے والے اجر کے فیضان کا صدقہ اس کو بھی ملتا رہے گا، کیونکہ ایسا شخص خاموش رہ کر جواب نہ دے کر سنت مصطفیٰ پہ بھی عمل کر رہا ہے، حکم خدا پہ بھی عمل کر رہا ہے۔ یہ دنیا بھی دیکھ لے اور وہ مذہب کے نشے میں جو بدمست ہاتھی بن چکا ہے وہ مولوی بھی دیکھ لے، جو ساری زندگی تفرقہ بازیوں کی بھینٹ جنہوں نے چڑھا دیا اس امت مصطفیٰ کو، جو آپس میں لڑ کے جھگڑ کے مر گئے سارے۔ کوئی ایک گستاخ رسول کہہ رہا ہے تو دوسرا گستاخ صحابہ کا فتویٰ لگا رہا ہے، کوئی رافضی کہہ رہا ہے تو کوئی خارجی کہہ رہا ہے، کوئی بدعتی کہہ رہا ہے، ایک دوسرے کے نام رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی ایک فرقے والا دوسرے فرقے والے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنے والے، کبھی داڑھیوں کے سائز پہ الجھنے والے، کبھی شلوار کے ٹخنوں پہ الجھنے والے، کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں کو انا بنا کر الگ الگ دلوں میں نفرتیں پیدا کرنے والے لوگ۔ محبوب یہ دنیا بھی دیکھ لے اور یہ مولوی بھی سارے دیکھ لیں کہ یہ لڑ کے مناظرے کر کے مباحثے کر کے جھگڑ کر یہ مر گئے سارے، مگر یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو جواب دیتے رہے کیونکہ سارے تھے ہی ایک جیسے۔ محبوب تو نے پلٹ کے ان کو جواب اس لیے نہیں دینا کہ محبوب تو کوئی ان جیسا ہے یا یہ کوئی تجھ جیسے ہے، نہ محبوب ان کو پلٹ کے جواب تم نہ دینا، ان کو جواب تیرا رب رحمان دے گا۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ جن حواس خمسہ سے یہ بنے ہیں، میں ان حواس خمسہ سے وراء الورا ہوں، مجھے سنا نہیں جا سکتا، مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، مجھے چھوا نہیں جا سکتا، مجھے چکھا نہیں جا سکتا۔ تو محبوب بات تجھ پہ آئے گی، جواب تیرا رب رحمان دے گا، کیونکہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ محبوب آپ اخلاق عظیم پہ فائز ہیں۔ خلق عظیم کا جو تاج ہے نا، وہ میں نے محبوب آپ کے سر پہ سجا رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے دوستان محترم، کمال یہ ہوا کہ جب بھی کسی نے، وہ اپنا تھا بیگانہ تھا، کافر تھا مشرک تھا منافق تھا یا مومن تھا یا کوئی بھی تھا، جس کسی کو بھی اختلاف ہوا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ، عموماً آپ دنیا میں دیکھ لیں ہوتا کیا ہے، جب ہماری کسی کے ساتھ مخالفت ہوتی ہے، کسی ایک ٹاپک پہ اختلاف ہوتا ہے ہمارا، تو کبھی ہم غلط ہوتے ہیں، دوسرا فریق ٹھیک ہوتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری مخالفت کرنے والا غلط ہوتا ہے اور ہم اس موقف پہ ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو یہ سچے اور جھوٹے کا یہ
الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، کبھی وہ سچا ہوتا ہے کبھی ہم سچے ہوتے ہیں، کبھی وہ جھوٹا ہوتا ہے کبھی ہم جھوٹے ہوتے ہیں، کبھی وہ حق پہ ہوتا ہے ہم باطل ہوتے ہیں، کبھی وہ باطل ہوتا ہے ہم حق پہ ہوتے ہیں۔ مگر کمال دیکھیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ جو کوئی بھی، وہ اپنا تھا یا کوئی اور تھا، جس کسی کو اختلاف ہوا یا کوئی بے ادبی گستاخی پہ اترا یا اس نے کوئی تانا زنی کی، تو جواباً یہ زندگی میں کبھی نہیں ہوا کہ اللہ نے محبوب کو سمجھایا ہو، نہ، کیونکہ محبوب کا ہر قدم ٹھیک ہے، محبوب کا ایک ایک لمحہ ٹھیک ہے، محبوب کا ایک ایک پل ٹھیک ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات اور ہر فرمان بالکل حق اور سچ ہے، یہ ذات ہی حق ہے۔ آپ کی زبان اقدس سے جو نکل جائے وہ بھی حق ہے، فعل مبارک بن جائے وہ بھی حق ہے۔ دوستان محترم، قرآن مجید فرقان حمید کا آپ پھر مطالعہ کر لیجئے، جہاں جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے جب کوئی معاملہ آتا رہا اختلاف کا، جب کوئی کسی نے تانا زنی کی، گستاخی کی، بے ادبی کی یا اختلاف کیا یا کوئی اور بات ہوئی، جب محبوب کی ذات کی طرف کوئی نسبت کسی ایسی چیز کی ہوئی، تو جواب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دیا، جواب مصطفیٰ کے رب نے دیا ہے۔